صدقہ فطر کے حوالے سے مختصر سا درس ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، کتنے روپے بنتے ہیں 2024 کے اندر؟ صدقہ فطر گھر کے کن افراد کی طرف سے ادا کیا جائے گا اور کون ادا کرے گا، کس کے ذمہ ہیں؟ اور گھر میں اگر مہمان کوئی موجود ہے یا ماں باپ بہن بھائی، کیا ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا یا نہیں؟ اور صدقہ فطر کا وقت کون سا ہے کہ کس وقت ادا کیا جائے؟ اور ہم جانیں گے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس کو ادا کیا جائے اور صدقہ فطر لازم کیوں ہے۔ پہلے بھائیو بات یہ ہے کہ صدقہ فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ مدینہ شریف کے چوک میں جا کے اعلان کرو کہ صدقہ فطر تم پہ واجب ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ یہ غریبوں کے ساتھ امداد ہے، اور صدقہ فطر نہ دینے کی وجہ سے نماز اور جو روزے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آدمی سے لغو جو گفتگو صادر ہوتی ہے اس کے ازالے اور کفارے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر مالک نصاب مالدار پہ واجب ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر گھر میں اس کے پاس مال ہے، خورد و نوش رہن سہن کے علاوہ ایسا مال ہے جس کی قیمت اتنی بنتی ہے، یعنی مالدار ہے جس پہ زکوٰۃ دینا لازم ہے، تو اسی پہ صدقہ فطر دینا بھی اس کے لیے لازم ہے۔ تو مالدار آدمی، صاحب نصاب آدمی اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اپنی بیوی کا صدقہ فطر اس پہ لازم نہیں، لیکن ادا کر لے تو بہتر ہے، اسے بتا دے۔ اور اس کی جو بالغ اولاد ہے اس کے زیر کفالت ہے تو ان کا بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اس پہ لازم نہیں کہ بالغ اولاد کا دے۔ اگر اس کی کفالت میں نہیں ہے، اس کی اولاد گھر سے باہر علیحدہ رہ رہی ہے، تو اگر ان کی طرف سے دینا چاہتا ہے تو پھر انہیں وہ بتا دے کہ تمہاری طرف سے میں نے صدقہ فطر ادا کر دیا ہے یا کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر اس کے بہن ہیں چھوٹے یا بڑے ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں، ماں ہے، باپ ہے، چاہے اس کے پاس رہ رہے ہیں یا علیحدہ، تو اس پہ مالک نصاب پہ ماں باپ بہن بھائیوں کا صدقہ فطر دینا لازم نہیں ہے۔ اگر دینا چاہتا ہے تو انہیں بتا کے وہ ان کی طرف سے دے سکتا ہے صلہ رحمی کے طور پہ، لیکن اس پہ لازم نہیں ہے۔ لازم فقط اس پہ اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر اس پہ دینا لازم ہے۔ تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ جو کھجور، کشمش، کھجور، یہ 4 کلو بنتا ہے ایک سا، اور گندم آٹے کے حساب سے 2 کلو بنتا ہے۔ تو 2 کلو کے حساب سے عام آدمیوں کے لحاظ سے جو کم درجے کے مالدار ہیں تو وہ 2 کلو کے حساب سے دیں، اور ضلع میاں والی کے مفتیان کرام کی مشاورت سے 300 روپیہ صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے مالک نصاب اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ہر فرد کی طرف سے وہ 300 روپیہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو اس کا اصل ٹائم تو یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، عید کی صبح، نماز عید سے پہلے، اور اس سے پہلے بھی رمضان المبارک کے کسی دن یہ ادا کر سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر جس کو دینا ہے تو ایک صدقہ فطر ایک ہی کو دینا ہے، یعنی 300 بنتا ہے تو ایک فقیر کو پورا 300 دینا، یہ نہیں ہے کہ 150 ایک کو دے دے 150 دوسرے کو دے دے۔ بہتر یہ ہے کہ جس کو بھی دے تو پورا صدقہ فطر دے، اور ایک فقیر کو 2 صدقہ فطر، 3، 10 صدقہ فطر بھی دے سکتا ہے۔ غریب مسکین جو مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو صدقہ فطر آپ ضرور دیں۔ اور اس مہنگائی کے طوفان کے اندر آپ
مدارس کا بھی ضرور خیال رکھیں، ان کی تعمیر و ترقی، طلباء کے لیے خورد و نوش کا انتظام کیا جاتا ہے۔ معاملات کے لحاظ سے صدقہ فطر دینی مدارس کو ضرور دیں۔ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، آپ کے محلے والے، آپ کے ہمسائے، پڑوسی، ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے اور ان کو صدقہ فطر دیا جائے۔ دعا ہے خلاق عالم احباب کا یہ صدقہ فطر اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ،